الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ. بچوں ذرا جھوم گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ آپ اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک بابرکت مجلس میں شریک ہیں. میں جب وہاں گاڑی سے اترا تو وہ گاڑی اندر کرنے کی کوشش کی, سامنے اسکوٹر تھا وہ اندر نہیں آئی تو گاڑی بند ہو گئی وہاں. تو ایک بچے کی آواز آئی, غضنفر بھائی اندر جگہ نہیں ہے. میں نے سوچا یار 8:30 بجے نماز تھی یہاں اور آلموسٹ 8:37 ہو رہے ہیں, یہ بچے باہر گھوم رہے ہیں تو لگتا ہے نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے. اور جب وہاں سے مڑا, وہاں وہ پہلے سائمہ شروع ہوا, پھر وہ لائٹیں بھی ختم ہو گئیں, سائمہ بھی ختم ہو گیا, گیٹ بھی بند. وہ غضنفر بھائی نے کہا یہ شاید ہمیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے. میں نے کہا یا اللہ خیر. گیٹ کھلا, گاڑی نکلی, وہ جب مڑا کچے پہ, میں نے کہا بابا یہ تو سندھ کا کچا شروع ہو گیا, اندھیرا. اب وہ مجھے آواز آئی کہ اندر نماز ہو رہی ہے, تو میں نے وہاں چپل اتارے, مجھے نہ یہ قناتیں نظر آئی نہ اسٹیج, کچھ تھا ہی نہیں, کوئی روشنی یہاں. میں بھاگا اندر جا کے نماز میں شامل ہو گیا. اب جب میں نماز پڑھ کے واپس آیا ہوں جناب, یہ قناتیں لگی ہیں, وہاں سے میں انٹر ہوا ہوں تو شاندار اسٹیج ہے, یہ عظیم الشان مجمع ہے, روشنی ہی روشنی ہے. مولوی جنگل میں بھی منگل لگا لیتا ہے. آپ کو لگتا ہوگا یہاں کچھ نہیں ہے, روڈ کچے ہیں, لیکن مولوی جہاں بیٹھے گا, مسجد آباد, کلاسیں لگی ہوئی, قرآن کے زمزمے, اللہ رسول کے فرمان کے غلغلے, یہ ہے مولوی. دنیا جہان میں کہیں چلے جاؤ, لائٹ ہے نہیں ہے, روڈ ہے نہیں ہے, لوگ ہیں نہیں ہے, مسجد بنائے گا, 5 وقت اذان دے گا, نمازیں ہوں گی, بچے اکٹھے کرے گا, کلاسیں سجا دے گا, علاقے میں, گلی میں, محلے میں کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات, دینی احکام. مقروض ہے یہ پوری کی پوری ملت علماء کی اور مولویوں کی. آج دنیا عیسائیت کا دعویٰ ہے کہ ان کی تعداد 2.5 ارب سے زیادہ ہے اور ہوگی, لیکن پوری دنیا عیسائیت میں گھوم جائیں, کوئی ایک شخص بھی انجیل کا حافظ نہیں ملے گا آپ کو. نہ کوئی عام آدمی, نہ کوئی پوپ, نہ کوئی پادری, نہ گرو, نہ گھنٹال, نہ کوئی بڑا ان کا مذہبی ادارہ چلانے والا, ایک شخص بھی انجیل کا حافظ نہیں ہے. تورات اور زبور کے حافظ, زبور تو خود نہیں ملتی, تورات کے بھی حافظ نہیں ہے. یہودی دنیا میں بہت کٹر مانے جاتے ہیں اپنے مذہب کے اوپر. تمام یہودیوں میں ایک شخص بھی ان کی کتاب مقدس کا حافظ نہیں ہے. صرف 2022 میں پاکستان سے وفاق المدارس کے پورے قرآن کریم کا حفظ امتحان دینے والے ایک ہی نشست میں طلبہ و طالبات کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے. ان 1 لاکھ طلبہ و طالبات کو پوری دنیا کے سارے ممالک جمع کر لیں, 2022 میں پوری دنیا میں اتنا حافظ پیدا نہیں ہوا جتنا پاکستان میں صرف ایک مسلک دیوبند سے, اور ان میں بھی جو وفاق سے ملحق ہے اور جو طلبہ رجسٹرڈ ہوئے اور جنہوں نے امتحان دیا, ان کی تعداد 1 لاکھ ہے. تو ہمارے بریلوی بھائی, اہل حدیث بھائی اور دوسرے جو بورڈز ہیں ان کے جو حفاظ ہیں اور حافظات ہیں, ان کی تعداد الگ ہے. پاکستان سڑکوں میں, ہاسپٹلز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, سیکیورٹی میں, سیاسی استحکام میں, دنیا کی کسی چیز میں نمبر 1 نہیں ہے, لیکن حفاظ میں نمبر 1 ہے. تو جو کام مولویوں کے سپرد ہوا, مولویوں نے وہ کام کر کے دکھایا, اپنی ذمہ داری کو نبھایا.
سب سے کم تنخواہ میں سب سے زیادہ وقت دیا ہے. آپ کو معلوم ہے اگر آپ سرچ کریں, ایک مزدور بھی ہوتا ہے نا, مزدور, اس کے بھی دل میں کہیں امنگ انگڑائیاں لیتی ہے کہ یار 4 پیسے ہو جائے نا تو اپنا گھر بنا لوں, 80 گز کا بنا لوں, اپنا ایک گھر ہو جائے, میرے بچوں کے سر چھپانے کا ٹھکانہ ہو جائے. یہ سارے اس مدرسے کے طالب علم ہیں, ڈھیلے ہیں. کوئی ہے کوئی نعرہ تکبیر لگاؤ, جو ڈھیلے ہو طالب علموں, بےزتی کرا رہے ہو. میں مولویوں کی تعریفیں کر رہا ہوں, اتنے ڈھیلے بچے بیٹھے ہو, لگاؤ ایک نعرہ تکبیر, کوئی شاباش. نہ مزہ نہیں آ رہا, مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا. ایک بندہ نعرہ لگاؤ, ایک بندہ نعرہ لگاؤ, سارے بچے مل کے ہاتھ اٹھا کے جواب دو, ذرا پتہ لگے ادھر کون بیٹھے ہیں. شاباش. میں لگاتا ہوں نعرہ, جواب آئے گا ڈٹ کے. نعرہ تکبیر. ابھی تھوڑا چست ہو کے بیٹھنا, چست ہو کے بیٹھنا تھوڑا. شاباش. مزدور کے دل میں بھی امنگیں انگڑائیاں لیتی ہیں, ایک اپنا گھر بنا لوں. ایک شخص ہے جس کے دل میں نہ یہ کبھی امنگ انگڑائی لیتی ہے, نہ اسے خیال آتا ہے, اور اسے پتہ ہوتا ہے میں بنا بھی نہیں سکتا. وہ ہوتا ہے حفظ کا مدرس. وہ مدرسے پہ آتا ہے اور آج کے دور میں بھی 15,000 روپے 18,000 روپے پہ تدریس کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے گھر والے وہ پنجاب میں ہوتے ہیں. وہ بقرعید کی چھٹیوں میں, چھوٹی عید کی چھٹیوں میں جاتا ہے, مدرسے میں رہتا ہے. اگر کسی مدرسے میں گھر مل گیا تو مدرسے میں لا کے, وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ کرائے پہ گھر لے لے, کیونکہ جو اس کو تنخواہ ملتی ہے نا اس میں یا گھر کا کرایہ پورا ہوگا, یا بل پورے ہوں گے, یا گھر والوں کا راشن پورا ہوگا. دنیا کی سب سے کم تنخواہوں پر کام کر کے ان حفظ کے مدرسین نے وہ کمال کر دکھایا ہے. پوری دنیا میں پاکستان حفاظ میں نمبر 1 ہے. اس کے بعد مولویوں کے ذمہ لگایا کام. مسجدیں گرمی اور سردی اور 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, اور ٹائم پہ ہوتی ہیں. اس پوری کائنات میں مؤذن جیسا پنکچول آدمی ہے ہی کوئی نہیں. ٹائم کا پابند اگر کوئی ہے تو مؤذن ہے, اور اس کے بعد امام ہے. آپ دیکھ کے اپنی گھڑیاں سیدھی کر لیں. مسجدیں صاف ہو رہی ہیں, دریا بچھ رہی ہیں, موٹریں چل رہی ہیں, پانی چڑھ رہے ہیں. گھر میں ماں کی چھٹی نہیں ہوتی. ماں کی کوئی چھٹی ہوتی ہے؟ آپ لوگ کسی دن کھانا وانا کھانے کی چھٹی کرتے ہو, صفائی کی چھٹی. مسجد میں امام کی چھٹی نہیں ہوتی. جس دن چھٹی ہو اس دن گھر میں کام بڑھ جاتا ہے والدہ کا, اور چھٹیوں والے دن مسجد میں کام بڑھ جاتا ہے. امام صاحب نے درس قرآن درس حدیث رکھا ہوا ہوتا ہے. عید والے دن ساری دنیا کی چھٹی ہوتی ہے. امام 11 بجے تک عیدگاہ سے چٹائیاں اٹھا کے مؤذن خادم کے ساتھ واپس مسجد میں لا رہا ہوتا ہے. یہ امت مقروض ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنا گھر بار نہیں سوچا, اپنے بیوی بچے نہیں سوچے, جنہوں نے زمین جائیداد نہیں سوچی. اور یار بڑا ظلم ہے جو اتنی قربانیاں دیں پھر بھی کوئی اٹھ کے کہے مولویوں نے دھندا بنایا ہوا ہے, مولویوں نے کاروبار کھولے ہوئے, اور ظالموں زبان پہ آگ نہ لگ جائے. کوئی علماء اور مولویوں کے بارے میں یہ بات کریں. ہونا تو یہ چاہیے یہ جہاں سے گزرے سلاموں کے ٹھٹھ لگ جائے, لوگ کہیں یہ ہمارے بچے کا استاد ہے, یہ مسجد میں اذان دیتا ہے, یہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے, اس کا ہم پر احسان ہے, یہ ہمیں اللہ رسول کی طرف بلاتا ہے, یہ ہمیں دین کی طرف بلاتا ہے, یہ ہمیں دین کے مسائل سناتا ہے. یہ امت مقروض ہے, مقروض. ساری دنیا عیسائیت میں کسی مذہب میں آپ کو کوئی حافظ نہیں ملے گا, اور یہاں آپ گھر میں رکھیں, شادی ہال میں رکھیں, مسجد میں رکھیں, تہخانے پہ رکھیں, چھت پہ رکھیں, روڈ پہ رکھیں, پارک پہ رکھیں, آپ کہیں تراویح رکھ دیں. آپ حافظ ہم سے لے جائیں, سامع ہم سے لے جائیں, آپ کی تراویحوں کا انعقاد کم پڑ سکتا ہے, حافظ کم نہیں ہو سکتا. حافظوں کے ایسے ڈھیر لگا دیے اللہ کے فضل سے. لیکن اس محنت کے ساتھ ساتھ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ جو بچہ مدرسے کا حافظ ہو وہ پکا نمازی بھی ہو.
اگر ایک بچہ بالغ ہونے سے پہلے نماز اس کی گھٹی میں نہیں اتری تو پھر 90% مشکل ہے، ساری زندگی گزر جائے گی، نمازی نہیں بنے گا پکا۔ اس زمانے طالب علمی میں ہم نے کہا حفظ کرو، سبق سناؤ، سبق سناؤ، منزل سناؤ، جھاڑو لگاؤ، باتھ روم صاف کرو، وضو خانہ صاف کرو، یہاں پیرا دو، وہاں کھڑے ہو جاؤ، یہ سامان لاؤ، وہ سامان لاؤ، جو ہم نے کہا ان طالب علموں نے کیا ہے، اگر ہم ان پہ محنت کریں تو انشاءاللہ ہم انہیں پکا نمازی بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے طالب علم کی یہ شان ہونی چاہیے کہ دنیا جہان میں کوئی جھوٹ بول دے تو بول دے، حافظ قرآن کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، حافظ قرآن نماز نہیں چھوڑے گا، حافظ قرآن کبھی وعدہ نہیں توڑے گا۔ جس طرح ہم دیگر باتیں سمجھاتے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے کہ بیٹا گھر جاؤ نا تو جمعے والے دن، چھٹی والے دن اپنی والدہ کے ساتھ جھاڑو لگوانا، پوچھا لگوانا، والدہ کے پاؤں دبانا، والد کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دینا۔ جب بچے پلٹ کے آئیں تو ان سے پوچھیں، ہاں بھائی والدہ کے پاؤں کس نے دبائے، والد کے پاؤں کس نے دبائے، گھر کے کام کاج میں کس نے ہاتھ بٹایا۔ اور ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہم والدین سے کہیں کہ بھائی آپ نے بچہ چیک کر کے بتانا جب آزان ہوئی تو اس میں فکر ہوئی یا نہیں، یہ خود اٹھا یا نہیں، یہ مسجد گیا یا نہیں، اس نے نماز پڑھی یا نہیں، گھر میں پڑھی یا نہیں، دوسرے بہن بھائیوں کو کہا یا نہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب مسئلہ ہمارا، ہم نہ جی ٹائم ہی پورا نہیں ہوتا جی، سبق نہیں نکلتا جی، سبقی نہیں نکلتی جی، منزل رہ جاتی ہے جی۔ قرآن حفظ کرنا فرض نہیں ہے، نماز 5 وقتہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز چلی گئی وہ ایسا ہے اس کا گھر بار، اس کی اولاد، اس کا مال، اس کی سب کچھ چلا گیا، ککھ نہیں بچا اس کا۔ یار حافظ قرآن اور نماز چھوڑ دیں تو مزہ نہیں ہے۔ تو یہ بچے کائنات میں مثال بن جائیں کہ مدرسے کا بچہ ہے سب سے بہترین بزنس پارٹنر ہوگا، مدرسے کا بچہ ہے اس کو کرائے پہ مکان دے دو حافظ صاحب کو، فکر ہی مت کرو، اس جیسا اچھا کرایہ دار نہیں ملے گا۔ اس بچے سے رشتہ کر دو بچی کا، یہ زندگی میں کبھی بچی کو دکھ نہیں دے گا۔ یہ باتیں ہمیں اب اپنی سبقی منزل سے آدھا گھنٹہ ہم کم کر لیں۔ اگر ہم پہلے 6 مہینے فضائل اعمال سے فضائل نماز سنائیں، اس کے فوائد سنائیں اور بچوں کو اس پہ لائیں، اور ہم یہ کہیں بیٹا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، استاذ بھی ایسا ہو، مدرس بھی ایسا ہو، محتمم بھی ایسا ہو، انشاءاللہ بچوں کی گھٹی میں نماز اتر جائے گی، ہمارا بچہ پکا نمازی ہو۔ ہم بچوں سے کہیں بیٹا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مومن جھوٹا ہو، آپ نے فرمایا نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اب اگر آپ جائیں 1960-70 کوئی نہیں تھا کراچی میں، پورے ملک میں کوئی نہیں تھا، یہ سارے قرآن ہم نے پڑھا ہے، یہ سب ہم نے پڑھا ہے، لیکن آج کبھی کسی کو کوئی لے گیا، کسی کو ہم نے تربیت نہیں کی، ہم نے عقائد پہ، ناموس رسالت پہ، صحابہ پہ، اخلاق پہ، کردار پہ، ہم اپنے بچوں کو بولتے تو ادھر آ۔ جس بچے کی ہم نے عزت نفسی مار دی اس نے زندگی میں کیا کھڑا ہونا ہے باطل کے سامنے؟ بچہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو ایک مکمل انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی اسی محبت سے اسی پیار سے بات کرنی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کسی ساتھی کو ہم لگا دیں کہ بھئی روزانہ 15 منٹ بیٹھ کے آپ نے تعلیم کرانی، نماز کے بعد ہمارا اگلا ٹارگٹ ہو جائے سچائی اور دیانت، اور جو ہماری تربیت ہے جمعرات کو ہم تربیت کر کے بھیجیں، اور پھر واپس آئے تو پوچھیں ہاں بھئی کس نے والد صاحب کے سر پہ تیل لگایا؟ یہی بچے ہیں آج، یہ 11-12 سال کے پاس سے 6 سال گزرنا ہے، اس علاقے کے جوان یہی ہیں۔ تو مسجد دیکھو حافظوں کی کمی نہیں ہے، ہم نمبر 1 ہیں۔ کراچی اجتماع میں ہر سال زمین چھوٹی پڑ رہی ہے، عمرے میں ہم نمبر 1 ہیں، حج میں ہم نمبر 2 ہیں۔ نمبر 2 کا مطلب ہے دنیا کا وہ دوسرا ملک جہاں سے سب سے زیادہ حاجی آتے ہیں، ان دوسرے کیٹیگری کے ممالک میں پاکستان کا شمار ہے۔ اجتماعات میں، تبلیغ میں، چلوں میں، سیروزوں میں، حج میں، عمرے میں، نماز میں، اور رمضان المبارک میں بھری ہوئی مسجدوں میں، مدرسوں میں، حفاظ میں، قراء میں، علماء میں ہم نمبر 1 ہیں۔ لیکن اس پورے ملک میں اصلی دودھ نہیں ملتا، اصلی گھی نہیں ملتا، اوریجنل شہد نہیں ملتا، یہاں ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ اگر ہم نے ان بچوں کو تربیت کر کے نکالا، ہمارا ہر بچہ اخلاق کی، کردار کی مثال بن گیا، یہ تاجر بنا، اس نے تجارت کی مثال قائم کی، یہ بازار میں نکلا، اس نے بازار اور دکان کی مثال قائم کی، یہ جہاں گیا لوگ اس کے نقش پا کو دیکھ کے درستگی پہ آنے لگے، تو یہ ہماری جیت ہوگی۔ ہم نے ایک جیت حاصل کر لی ہے، ہم نے کوانٹٹی میں میچ ون کر لیا ہے، کوانٹٹی مطلب تعداد میں، مقدار میں۔ اب دوسرا میچ ہے وہ ہے کوالٹی۔
ہمیں کوالٹی میں میچ ون کرنا ہے کہ ہمارا ہر بچہ تربیت میں بہترین ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو یہ وہ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صفوان بن عسال آئے، انہوں نے کہا جئت لطلب العلم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلم بطالب العلم، آپ کا چہرہ کھل گیا، آپ نے کہا طالب علم کو خوش آمدید، طالب علم کو خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چیزیں لا کے طلبہ کو کھلاتے تھے، آپ صفہ کے چبوترے پر طلبہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ ان کو پڑھاتے تھے، مسجد نبوی میں مسافر طلبہ رہتے تھے۔ یہ جتنے مدرسے ہیں یہ سب صفہ کی شاخیں ہیں، اور یہ جتنے مدرسین ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حامل ہیں۔ یہ وہی سلسلۃ الذہب ہے، یہ وہی سنہری کڑی ہے جو دنیا جہان میں چل رہی ہے۔ جو علماء سے محبت کرتا ہے، طلبہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں دین جاری فرما دیتے ہیں۔ اور جو اللہ نہ کرے علماء طلبہ سے بغض رکھتا ہے یا ان کو ہلکا سمجھتا ہے، فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ، جب یہ غبار چھٹے گا نا اس دن پتہ چل جائے گا ام فرس تحت رجلک، افرس تحت رجلک ام حمار، کہ تیری سواری تیرے نیچے گدھا ہے یا گھوڑا ہے۔ یہ پتہ لگ جائے گا جب غبار چھٹے گا، جب آنکھوں سے پردہ ہٹے گا، جب قیامت آئے گی، جب ان کا اعزاز و اکرام ہوگا، جب ان سے کہا جائے گا اقرأ ورتل کما ترتل فی الدنیا، اقرأ ورتقی، پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ یہ اس دن پتہ چلے گا یہ عظیم الشان لوگ ہیں، لیکن یہ عظیم الشان لوگ اب تربیت میں، کردار میں، اخلاق میں مثال بن جانے چاہیے۔ اسکولوں میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ بہت اچھی اور بہت ضروری پڑھائی ہے، وہ ہونی چاہیے، ورنہ ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے، انجینئر کہاں سے آئیں گے، پائلٹ کہاں سے آئیں گے، یہ اسلحہ جس سے مجاہدین نے جنگ لڑنی ہے کہاں سے آئے گا، یہ عمارات، یہ سڑکیں، یہ سیوریج سسٹم، یہ بجلی کے، یہ سب بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک پیریڈ، ایک استاد، الگ نصاب اور مقصود دنیا کمانا، اچھی ڈگری، اچھی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتر رہا تھا اور اس قرآن کریم کی بارش میں صحابہ کی تربیت ہو رہی تھی۔ وہ جماعت صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت قرآن کے سائے میں تیار ہوئی تھی۔ تو اس وقت بھی وہی جماعت انقلاب لا سکتی ہے جس کی تربیت قرآن کے سائے میں ہو۔ یہاں وہ جماعت ہے جو فجر سے لے کے 12 بجے تک، زور سے عصر تک، مغرب سے عشاء تک، سردیوں میں عشاء کے بعد فجر سے پہلے 24 گھنٹے قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، مہاجر فی سبیل اللہ، گھر بار کو چھوڑنے والے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ اگر کوئی دینی، اخلاقی، اعلیٰ معاشرتی انقلاب آ سکتا ہے تو وہ یہ جماعت لا سکتی ہے جس کی تربیت قرآن کے سائے میں ہو رہی ہے، جو 24 گھنٹے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ وہ انقلاب کھڑا نہیں کر سکتے تو پھر یہ قوم بڑی یتیم ہے، کیونکہ یہ انقلاب کوئی اور نہیں لا سکتا۔ اخلاق کا، کردار کا بہترین، عدل و انصاف والا یہ اگر کوئی انقلاب لا سکتا ہے تو یہ جماعت لا سکتی ہے۔ ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ مل کر، اور جن کے پاس یہ بچے امانت ہے۔ غریب آدمی فضائل سن کے یا اپنی غربت کی وجہ سے بچہ ہمیں دے جاتا ہے، ہم اسے حافظ بنا کے دے دیتے ہیں۔ حافظ صاحب باہر نکلتا ہے، کہیں 7ویں 8ویں میں داخلہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کہیں کپڑے کی دکان پہ بیٹھا ہے، کہیں ہوٹل پہ لگا ہوا ہے، لیکن اگر وہ پکا نمازی ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر وہ سچا ہے، وہ دیانتدار ہے، وہ کہیں کام پہ بھی کھڑا کیا ہوگا، یار اس جیسا لڑکا کوئی نہیں ہے، نماز کے ٹائم نماز پہ جاتا ہے، نظریں جھکا کے رکھتا ہے، بد نظری نہیں کرتا ہے، میں اپنی پوری دکان اور لاکھوں روپے اور غلہ اس پہ چھوڑ دوں، حافظ صاحب جیسا کوئی لڑکا نہیں ہے اور اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اور اللہ نہ کرے، یہ تو ہماری قوم ہے، ہماری بڑی لاج اور شرم رکھتی ہے جب حافظ نماز نہیں پڑھتا یا اللہ نہ کرے غلط بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگ چپ کر کے نظریں جھکا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی کیا چغلی کرنی۔ ہمیں اپنی تربیت پر اب ذرا زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ ہم یہاں سے وہ ہیرے تراش تراش کر نکالیں کہ لوگ کہیں یہ فلاں مدرسے کا ہے، یہ فلاں استاد کا شاگرد ہے، اس مدرسے کا تو ہر لڑکا ہیرا ہے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، یہ بے مثال لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ وہ غریب آدمی کہے یار میں نے تو ایک بچہ دیا تھا لیکن قسم خدا کی کمال کر دیا، مولویوں نے ایسا بنا کے دے دیا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میرے گھر کے اندر برکت ہی برکت ہو گئی ہے۔ ایسے بچے ہم بنا بنا کے دیں گے
تو پھر وہ لوگ جن سے ہمیں شکوہ ہے کہ اپنے بچے نہیں لاتے، ان کی اولادیں نافرمان ہے، بدتمیز ہے، بدتہذیب ہے، فضول خرچ ہے، آوارہ گرد ہے، وہ اپنے بچے لا کے دیں گے کہ مولوی صاحب حافظ تو خیر ہے 10 پارے بھی ہو جائے، لیکن میرا بچہ بااخلاق بنا دو، سچا بنا دو، دیانتدار بنا دو، ماں باپ کے ادب والا بنا دو۔ اور یہ چیز اگر بن سکتی ہے تو مدارس میں بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک اور انقلاب ہمیں عطا فرما دے، جہاں ہم نے کوانٹٹی پیدا کی ہے اس کے ساتھ اب ہم کوالٹی میں بھی آگے بڑھ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔